بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 32 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا 5واں باب سؤر بنی آدم کا چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ یہ حصہ اس باب کے آخری صفحے سے فقد روینا فی هذه الآثار سے لے کر وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن رحمہم اللہ تعالی علیہم تک ہوگا، جس کے اندر ہم نظر تحاوی یعنی عقلی دلیل احناف کے مذہب پر پڑھیں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد روینا فی هذه الآثار۔ پہلے ہم آج کے سبق کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فقد روینا فی هذه الآثار تطہر کل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبہ۔ ہم نے جو روایات پیش کی ہیں، ان آثار میں مرد عورت میں سے ہر ایک کا دوسرے کے جھوٹے پانی سے طہارت حاصل کرنا ثابت ہوتا ہے۔ فزاد ذلك ما روینا فی اول هذا الباب۔ اور یہ روایات اس باب کی ابتدا میں ہماری منقولہ روایات کے خلاف ہیں۔ فوجب النظر ها هنا لنستخرج به من المعنیین المتضادین معنی صحیحا۔ پس یہاں نظر و فکر ضروری ہوئی تاکہ ان متضاد معنی میں سے ہم صحیح معنی نکال سکیں۔ فوجدنا الاصل المتفق علیہ ان الرجل والمرأة اذا اخذا بأیدیہما الماء معا من اناء واحد ان ذلك لا ينجس الماء۔ چنانچہ ہم اس اصل پر ہم نے سب کو متفق پایا کہ جب مرد اور عورت اپنے ہاتھوں سے برتن میں سے اکٹھا پانی لیں تو یہ چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی۔ وَرَأَيْنَا النَّجَاسَاتِ كُلَّهَا إِذَا وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ أَوْ مَعَ التَّوَضُّئِ مِنْهُ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ سَوَاءٌ۔ چنانچہ ہم نے تمام نجاسات پر غور کیا کہ جب وہ پانی میں وضو کرنے سے پہلے یا وضو کرنے کے وقت میں گر جائیں تو دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ فلما کان ذالک کذالک، جب یہ بات تسلیم شدہ ہے، وکان وضوء کل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبہ لا ينجس الماء علیہ کان وضوءہ بعد من سؤر فی النظر ایضا کذالک۔ تو ہر ایک مرد و عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ وضو کرنا پانی کو نجس نہیں کرے گا، تو غور سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے وضو کر لینے کے بعد اس کا باقی ماندہ پانی بھی وہی حکم رکھتا ہے۔ فَثَبَتَ بِهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفَرِيقُ الْآخَرُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رحمہم اللہ تعالی۔ پس اس سے دوسرے فریق والے علماء کا موقف ثابت ہو گیا، یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، محمد بن حسن رحمہم اللہ کا قول ہے۔ یہاں تک ترجمہ ہوا۔ فقد روینا فی هذه الآثار تطہر کل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان 12 روایات میں جو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت کا طہارت حاصل کرنا اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کا طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔
فزاد ذلك ما روینا فی اول هذا الباب. اب ان روایات کا مفہوم اس باب کے شروع میں ذکر کردہ روایات کے مخالف اور متضاد ہیں. وہ روایات جو اس باب کے شروع کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے فریق اول کے مذہب میں پیش کی ہیں، جن روایات سے ان مذہب والوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ عورت کے لیے مرد کے بچوں پانی کو استعمال کرنا یا اس سے طہارت حاصل کرنا، اور مرد کے لیے عورت کے باقی ماندہ پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. جس حدیث کو حکم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں اس کے اندر ممانعت ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہماری ان روایات کا مفہوم ان روایات کے خلاف ہے. تو اب ہمیں اس میں اصول فقہ والوں کے اصول فقہ کا جو قانون ہے کہ وَبَيْنَ السُّنَّتَيْنِ مَسِيرُ إِلَىٰ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ أَوِ الْقِيَاسِ، جب دو حدیث میں تعارض ہو جائے تو ہمیں اس حدیث کے تعارض کو دور کرنے کے لیے دو متضاد معنوں میں سے وجوہ ترجیحات میں سے کسی علت ترجیح کے ذریعے کوئی صحیح معنی نکالنا ضروری ہے. یا تو وہ صحابہ کے اقوال کو دیکھ کر ہم ایک روایات کو ترجیح دیں گے، یا یہ ہوگا کہ قیاس عقلی دلیل کے ذریعے ہم صحیح معنی کو ترجیح دیں گے. آگے فوجب النظر ہا ہونا، تو ہم پر واجب ہے، ضروری ہے ہم کوئی علت تلاش کریں، ہم کوئی وجہ تلاش کریں، نظر عقلی فکری دلیل پیش کریں جس کے ذریعے سے ہمارے پیش کردہ روایات میں سے کسی ایک کا صحیح معنی معلوم ہو جائے. لنستخرج به من المعنیین المتضادین معنی صحیحا، صحیح معنی ہم نکال سکے دو متضاد معنوں میں سے. اب وہ عقلی دلیل اور قیاس کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اقوال صحابہ بھی مختلف ہیں جن کا ذکر پہلے باب کے شروع کے اندر روایات کے اندر ہو چکا ہے. تو اب ہمیں عقلی دلیل کی ضرورت ہے. تو عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ پانی کے اندر جب نجاست گر جائے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس پانی کے اندر پانی کو استعمال کرنے سے پہلے نجاست گرے یا پانی کو استعمال کرتے وقت. دونوں صورتوں کے اندر حکم ایک ہی رہتا ہے کہ نجاست پانی کو استعمال کرنے سے پہلے پانی میں گرے یا پانی کو استعمال کرتے وقت گرے تو پانی ناپاک رہتا ہے. تو فرماتے اسی طریقے سے اس مسئلے کے اندر بھی ہمیں یکساں حکم معلوم کرنا ہے. تو اس کے لیے بتایا اس بات کے اندر تو اتفاق ہے کہ مرد و عورت اگر دونوں اکٹھے پانی استعمال کریں، اس سے اکٹھا ایک ہی برتن سے پانی لے کر طہارت حاصل کریں تو یہ طہارت حاصل کرنا جائز ہے. جب مرد و عورت کا اکٹھا ایک پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے تو اسی طریقے سے علیحدہ علیحدہ جب مرد پہلے طہارت حاصل کرے اور مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت بعد میں طہارت حاصل کرے، یا عورت پہلے طہارت حاصل کرے مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد بعد میں طہارت حاصل کرے، تو یہ بھی اس کا بھی وہی حکم رہنا چاہیے جو حکم ہم نے اکٹھے ہونے کی صورت میں کیا.
تو اس طرح اکٹھے ہونے میں استعمال کرنا، پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، تو علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے کے باقی ماندہ پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہونا چاہیے تاکہ دونوں کا حکم برابر ہو جائے۔ تو قیاس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یہ کے بعد دیگرے طہارت حاصل کرنے کی صورت میں بھی پانی پاک رہے تاکہ دونوں صورتوں کا حکم یکساں ہو جائے، جس طرح ہم نے نجاست کے حوالے سے حکم یکساں کیا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب یوں فرما رہے ہیں فَوَجَدْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ، ہم نے یہ اصول اور یہ قاعدہ متفقن علیہ دیکھا ہے، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے أَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا أَخَذَا بِأَيْدِيهِمَا الْمَاءَ مَعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ، مرد و عورت جب دونوں اکٹھے ایک ہی برتن سے پانی لے کر طہارت حاصل کرے، ان کا یہ عمل طہارت حاصل کرنا پانی کو نجس نہیں کرتا۔ تو وَرَأَيْنَا النَّجَاسَاتِ كُلَّهَا إِذَا وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ أَوْ مَعَ التَّوَضُّئِ مِنْهُ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ سَوَاءٌ، تو ہم نے تمام نجاستوں میں یہ بات دیکھی ہے، جب وہ پانی کے اندر پانی سے وضو بنانے سے پہلے گر جائیں یا وضو کے ساتھ ساتھ گر جائیں تو دونوں کا حکم برابر ہوتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں پانی نجس ہوتا ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، جب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دوران وضو یا وضو سے پہلے پانی میں نجاست گر جائے، تو یہ بات ثابت ہوگی کہ پانی کو حکم یکساں ہے کہ وہ نجس رہے گا۔ وَكَانَ وُضُوءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَعَ صَاحِبِهِ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ عَلَيْهِ، تو قیاس کا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اپنے ساتھی کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا بھی پانی کو نجس نہیں کرتا۔ کانا وضو بعد من سوری فی النظر ایضاً کذالک، اکٹھے جس طرح طہارت حاصل کرنے سے پانی کو نجس نہیں کرتا، تو اسی طرح یک کے بعد دیگرے بھی بچے ہوئے پانی سے باقی ماندہ پانی سے طہارت حاصل کرنا بھی پانی کو نجس نہیں کرتا، ان کی طہارت حاصل کرنا صحیح ہوگا، جائز ہوگا۔ فَثَبَتَ بِهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفَرِيقُ الْآخَرُ، جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے عقلی دلیل کے ذریعے جس کی طرف فریق ثانی گئے ہیں، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کا ہے، اور یہی اس باب سے ثابت کیا گیا ہے۔ تو اس باب کے اندر ہم نے ایک مسئلہ تو یہ پڑھا کہ مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، یا اور عورت کے لیے مرد کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس باب کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ 4 قسم کی احادیث شریفہ لائے ہیں۔ پہلی قسم کی وہ احادیث شریف ہیں جن کے اندر مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور عورت کو مرد کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب دونوں ساتھ ساتھ شروع کریں تو اجازت دی گئی ہے۔ یہ حدیث صاحب کتاب نے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 لائنوں میں 2 سنتوں کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ دوسری قسم کی وہ احادیث شریفہ ہیں جن کے اندر مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا، عورت کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مرد کو منع کیا گیا ہے، عورت کو منع نہیں کیا گیا۔ اس مضمون کی حدیث حضرت حکم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس باب کے شروع میں 2 سنتوں کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ تیسری قسم کی وہ احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ ایک برتن میں طہارت حاصل کرنا ثابت ہے۔ اس مضمون کو
اس مضمون کی احادیث کو صاحب کتاب نے 4 صحابہ سے 13 سنتوں کے ساتھ غیر مرتب طریقے سے نقل فرمائی. 9 سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 2 سنت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور 1 سند حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور 1 سند حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور چوتھی قسم کی وہ احادیث ہے جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کی طہارت کے بعد ان کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا ثابت ہے. اس قسم کی اس مضمون کی احادیث کو صاحب کتاب نے 11 سنتوں کے ساتھ نقل فرمائے ہیں. 2 سنت حضرت ام سبیہ الجہینیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور 8 سنت حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور 1 سند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور آخر کے اندر عقلی دلیل کے ذریعے سے ترجیح دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ عقل اور قیاس کا تقاضا یہ ہے جس طرح مرد و عورت اکٹھے وضو بنائے ایک ہی برتن سے پانی نجس نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے بنائے تو ان کا یکے بعد دیگرے طہارت حاصل کرنا بھی جائز ہے. یہ اس باب کا خلاصہ تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ باب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.